مسلمانوں کی زیادہ تر تعداد ایسی ہے جو اس مقصد سے دور ہے، غافل ہے، اور اس میں ستم ظریفی ظلم یہ ہے، ایک رات یا 2 رات جاگ لے کر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے زندگی کی عبادتیں کر لی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے اب میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے تو ہر لمحہ عبادت ہے میرے بھائی، آپ اگر باہر نکل رہے مسجد کے باہر، آپ کا نکلنا عبادت ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہم انی اسألک من فضلک، آپ کا اندر آنا عبادت، بیٹھ کے خطبہ سننا عبادت، نماز پڑھنا عبادت، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ بول کر کھانا عبادت، کھانے کے بعد دعا پڑھنا عبادت، بیت الخلاء جانا عبادت، ہمارا کاروبار عبادت، ہماری زندگی عبادت ہے، اور یہ قیامت تک چلنی چاہیے، موت تک چلنی چاہیے۔ صرف 1 رات یا 2 رات، سبحان اللہ، کیسا عجیب سا مذاق ہے، عجیب سا مذاق۔ 2 دوست جا رہے ہیں مل کے، کھڑوا تو یہاں باہر، اندر جا کو ذرا نمازاں پڑھ لے کا جاتا ہوں۔ اب وہ مذاق چلتا ہے، ابھی آنے والے دنوں میں چلے گا مذاق۔ کس کا مذاق بولو؟ نماز کا مذاق۔ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا قضائے عمری پڑھنے جا رہا ہے یہ؟ کتنی نمازیں چھوڑا اسے خود نہیں معلوم ہے۔ کون سی نماز؟ کوئی بھی نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی ہے، نیت ضروری ہے۔ کون سی نیت کرے گا تو؟ سینکڑوں ہزاروں نمازیں تو چھوڑ چکا ہے۔ کیا اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ایک رات میں تو چلا جا اور کھڑ کے، وہ بھی مرغی کے ٹھونگوں کی طرح جلدی جلدی مار کر تو چلا؟ نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اس سے بھی برا عقیدہ 15ویں شعبان کے تعلق سے۔ گھروں کو کون آتے ہیں؟ کون آتے ہیں؟ ماشاءاللہ بارک اللہ، گھروں کو روحیں آتی ہیں۔ روحوں کی آمد کا عقیدہ ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ سب صاف ہو گیا ہے۔ روحوں کی آمد کا، اور اس میں ایک مذاق ہے۔ اگر وہ آنے والا باپ یا بیٹا یا جو بھی ہے، وہ جو بیڑی پیتا تھا وہی بیڑی رکھی جائے گی، وہ جو سگریٹ پیتا تھا وہی سگریٹ رکھی جائے گی، سارے گھر کے لائٹ آن، باہر کے بھی لائٹ آن، سارا گھر روشن اس دن۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ یہ ہے کہ اس دن ہمارے جو روحیں ہیں، ہمارے بزرگان ہمارے گھروں کو آتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں، کیا یہ عقیدہ ہمارے نبی کا تھا؟ جی مجھے دیجیے، آئیے میرے سامنے بیٹھیے، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا یہ عقیدہ اللہ کے نبی کا تھا؟ کیا نبی نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ، میری زندگی میں سبحان اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری زندگی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، بلکہ پہلے ہی ہو گیا، سبحان اللہ باپ کا انتقال، میری زندگی میں دادا کا انتقال ہوا، میری زندگی میں میری چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، کیا ان کے بارے میں نبی نے یہ عقیدہ رکھا 15 شعبان کو یہ لوگ میرے گھر میں آتے ہیں اس لیے سارے چراغ روشن کر دو؟ کوئی ایک کہیں سے پڑھی ہوئی کوئی حدیث لے کر آؤ، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، 1,50,000 صحابہ میں میرا چیلنج ہے، 1,50,000 صحابہ میں ایک صحابی نے، کسی ایک صحابی نے یہ عقیدہ رکھا ہو، آپ لے کر آؤ میرے سامنے۔ پھر تم کہاں سے یہ عقیدہ رکھ رہے ہو؟ یہ 15 شعبان تم نے کہاں سے؟ سارے سال میں شاید قبرستان اتنا کبھی روشن نہیں ہوتا جتنا 15 شعبان میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ روحوں کے آنے کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، یاد رکھو اچھی طریقے سے، جو بھی آدمی مرتا ہے واپس زندگی میں کبھی نہیں آتا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو عقیدہ ہمیں سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کی جب جان نکالی جاتی نا، کبھی کبھی جمعہ میں وہ آیت پڑھی جاتی ہے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ جب موت آئے گی ایک آدمی ایک تمنا کرے گا، اے اللہ تھوڑی دیر اب جان نہیں نکالی جائے، ایک بار گھر والوں سے بات کر لوں، بعد میں میری جان نکالی جائے۔ ایک جگہ پر ہے تھوڑا صدقہ کر دوں، تو ان کو جو جواب دیا جائے گا قرآن میں وہ جواب موجود ہے، جو بھی آدمی مر رہا ہے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی، آدمی کہے گا اے میرے پروردگار، غور سے سنو، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑا سا ٹائم چاہیے، تھوڑا وقت چاہیے اللہ، مجھے ابھی جان نہیں نکالی جائے۔ اللہ اسے جواب دے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ صدقہ کر کے آؤں گا پھر میری جان نکال لینا اور نیک بھی بن جاؤں گا، واکن من الصالحین۔ اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب وقت آ جاتا ہے کسی کو ٹائم نہیں دیا جاتا۔
ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں ملتا. جب ٹائم آ جاتا ہے جان نکالی جاتی ہے. ایک بار جان نکال لی گئی, دوبارہ یہ جان کو دنیا میں نہیں بھیجا جاتا. 2 جگہ میں سے ایک جگہ رکھا جاتا ہے. قرآن یہی کہتا ہے اگر وہ نیک ہیں اللہ سے دعا کرو, اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو, اللہ ہمارے بزرگوں کو, اللہ ہمارے رشتہ داروں کو, اللہ ہمارے دوست و احباب کو, اللہ ہر مسلمان کو اس جگہ اللہ پہنچائے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. اگر وہ نیک ہیں تو ان کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہیں. کہاں رکھی جاتی ہیں؟ اگر وہ برے ہیں تو ان کی روحیں سجین میں رکھی جاتی ہیں. یہ دونوں تذکرے قرآن میں ہیں. اگر وہ نیک ہیں تو روح علیین میں رکھی جاتی ہے. اسی لیے لوگ دعا کرتے ہیں اعلیٰ جو آدمی مر چکے ہیں اللہ ان کو علیین میں جگہ عطا فرمائے, اللہ ان کو علیین میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کوئی روح دنیا میں نہیں آتی میرے بھائی. ایک مرتبہ مر گیا آدمی, ہمارا یہ ماننا ہے یہاں پنرجنم کچھ نہیں ہے. پنرجنم یہاں نہیں ہے. دوبارہ کتے کی شکل میں انسان نہیں ہے ہمارے پاس. ایک مرتبہ مر گیا ہے, پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ جنت یا جہنم کی شکل میں کیا جائے گا. ہمارا عقیدہ وہی ہے. اللہ ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کے تعلق سے اللہ ہمیں وقت پر نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. محترم دوستوں, ایک حدیث بول کر اس سے جڑی ہوئی 2 باتیں 15 شعبان کے تعلق سے. یہ کیوں ہم بول رہے ہیں معلوم؟ یہ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ وقت ابھی ہے, قریب میں ہے. آئندہ جمعہ اگر 15 شعبان کے بارے میں بات کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. 15 شعبان گزر جائے گا. ابھی بتانا ضروری ہے, اس وقت بولنا ضروری ہے تاکہ آپ سمجھیں اور سمجھائیں. سامنے والا ناراض ہو راضی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی بات بتانا ضروری ہے, رسول اللہ کی بات بتانا ضروری ہے. آج یہ موقع ہے میرے بھائیوں. کیا کیا ہماری بدعقیدگیاں 15 شعبان میں ہوتی ہیں. ایک حدیث ہے 15 شعبان کے تعلق سے بتائی جاتی ہے کہ 15 شعبان کی رات کو جاگو اور دن میں روزہ رکھو. حدیث بتائی جاتی ہے 15 شعبان کی رات کو جاگو اور دن میں, آپ یقین مانیے ساری بیانات یہی ہو رہے ہوں گے اطراف و اکناف میں. 15 شعبان کی رات کو جاگو, 15 شعبان کی دن میں روزہ رکھو. آپ کو میں بتا دوں, غور سے سنیے گا, سوئیے گا نہیں, اللہ کے لیے نہ سوئیے, غور سے سنیے. یہ حدیث ہمارے نبی پر الزام ہے. سنو اللہ کے لیے, سنو, تمہاری تھڈیاں پکڑ کے سمجھا رہا ہوں, سنو اللہ کے لیے. یہ حدیث نبی سے ثابت نہیں ہے. علماء نے لکھا یہ موضوع ہے, گھڑ کر بنا کر نبی کی طرف نسبت کی گئی ہے. یہ ہمارے نبی نے کہا نہیں ہے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا کیا انجام جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. میں نے کہا نہیں ایک بات, آدمی وہ بات میرا نام لے کر بولے, میرے اوپر جھوٹ بولے, جو میرا نام لے کر جھوٹ بولے. ضعیف حدیث کا معنی یہی ہوتا ہے, گارنٹی نہیں ہے. یہ نبی نے کہا, یہ اللہ کے رسول نے کہا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. باوجود اس کے ایسی حدیثیں پھیلائی جائیں, اللہ کے نبی نے کہا وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. سبحان اللہ. جی اس کا کوئی ثبوت, ہاں یہ ثبوت ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. وہ حدیث میں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں. ثبوت کیا ہے, کرنا کیا ہے. شعبان میں ہمارے نبی کرتے کیا تھے صلی اللہ, آپ کے حوالے کر دیتا ہوں انشاءاللہ. 5 منٹ 10 منٹ جو وقفہ ہے, ہمارے نبی کیا کرتے تھے انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. شعبان میں ہمارے نبی کا عمل کیا تھا, باہر جا کر سوال بھی کرو آدمی سے, یہی سوال کرو ہمارے نبی شعبان میں کیا کرتے تھے. جی ہم وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا, پہلی حدیث نبی نے کہا یہ ایسا مہینہ ہے, غور سے سنو, یہ آخری کا حصہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ حصہ ہے. یہ ایسا مہینہ ہے شعبان کا جس میں انسان کے جو اعمال ہیں اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اس مہینے میں کیا ہوتا ہے, انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے میں چاہتا ہوں, نبی نے کہا میں چاہتا ہوں میرا عمل اللہ کے دربار میں جب پیش ہو میں روزے سے رہوں. سمجھ میں آئی بات؟ ایک بار میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. یغفل الناس, بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر غفلت برتتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے سبحان اللہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے. وہ احب, اور میں چاہتا ہوں ان یرفع عملی وانا صائم, کہ میرا عمل اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے رہوں. سبحان اللہ. اس لیے میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, میں نے وہ حدیث 2 حدیثیں نوٹ کی ہیں. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کی راویہ ہیں, اور ایک کی راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں. کانا احب الشہور
इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यसूमहु शाबान थुम्मा यसिलहु बिरमज़ान। नबी क्या करते थे? अल्लाह के नबी शाबान के महीने में रोज़ा रखते, नफिल रोज़ा रखते। कितना रखते जानते हैं? अल्लाह के नबी के बारे में हज़रत आयशा फरमाती है सबसे ज़्यादा नफिल रोज़ा नबी को शाबान में पसंद था। दूसरा हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, मा रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैन मुतताबिअन। गौर से सुनो, अक्लमंद लोग हो आप, मैंने कभी हमारे नबी को लगातार 2 महीने रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। मैंने हमारे नबी को, हज़रत उम्मे सलमा कह रही हैं रज़ियल्लाहु अन्हा, मैंने 2 महीने रोज़े रखते हुए नहीं देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इल्ला शाबान व रमज़ान। शाबान में ऐसा लगता कि पूरा महीना रोज़ा है आप, इतना ज़्यादा नफिल रोज़ा रखते। फिर रमज़ान तो पूरा महीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। और रोज़ा क्यों रख रहे हैं ये भी अल्लाह के नबी ने बता दिया, इसलिए कि इस महीने में हमारे आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। अगर कोई आप में से किसी को सवाल करे कि भाई शाबान में नबी का अमल क्या था, तो क्या है नबी का अमल? अल्लाह के नबी का अमल क्या है? सल्लल्लाहु, नफिल रोज़ा रखना। हाँ, इसमें भी एक चीज़ है, पहले 15 में ज़्यादा रखना, बाद के 15 में कम रखना, ताकि रमज़ान के लिए ताकत बची रहे। पहली चीज़ है अल्लाह के नबी का अमल, सहाबा का अमल कोई करना चाहता है सिर्फ 15 तारीख को नहीं है, पूरे महीने में नफली रोज़े ज़्यादा से ज़्यादा रखें। यह हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है।